کے سب سے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بھارتی ٹیم میں شبمن گل کی واپسی ہوئی ہے۔ بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ کروڑوں شائقین کی قومی ٹیم کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رات میں اوس کے امکانات ہیں، اس لیے پہلے بالنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی کپتان نے کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ پلینگ 11 میں ایشان کشن کی جگہ شبمن گل کی واپسی ہوئی ہے۔ اس موقع پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا بھارت کے خلاف میچ کا کوئی پریشر نہیں، تاہم فیلڈنگ میں بہتری کی گنجائش ہے۔ کوشش ہوگی بڑا ہدف دے کر بھارت ہوم گراؤنڈ پر شکست دیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی کی اسکواڈ گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کا سیکیورٹی اسکواڈ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف آ رہا تھا کہ ایک آئل ٹینکر غلط ٹرن لیتے ہوئے روٹ کی فاسٹ لائن پر آ گیا۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ سرفراز بگٹی کے اسکواڈ میں شامل گاڑی میں سوار 2 افراد زخمی ہیں، جس میں وزیر داخلہ کا پرنسپل سیکریٹری بھی شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ ایئرپورٹ روڈ پر کے قریب پیش آیا، جب اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کا بتانا ہے کہ حادثے کے وقت وزیر داخلہ سرفراز بگٹی گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے تو عوام کی مشکلات ختم ہوں گی۔ ایک بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا بلاول بھٹو زرداری وزیر داخلہ بنے تو پاکستان کی عالمی ساکھ بحال ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عام انتخابات ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے جلد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی غریبوں سے جینے کا حوصلہ چھین رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 90 لاکھ غریب خاندانوں کی مالی امداد جاری ہے۔ اسرائیل کے الٹیمیٹم کے چند گھنٹوں بعد صہیونی فوج کے ٹینک فلسطینی آبادی کو بے دخل کرنے کے لیے غازہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے درجنوں ٹینک غازہ میں داخل ہو گئے، جہاں وہ مختلف علاقوں میں یرغمالیوں کا پتہ لگانے کے لیے چھاپے ماریں گے اور علاقے کو خالی کروائیں گے۔ اسرائیل کے دفاعی فورس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ غازہ میں یرغمالیوں کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس سے قبل اسرائیل نے غازہ کی شہری آبادی پر 6000 بم گرانے کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حماس کے ٹینکوں پر 4000 ٹن وزنی 6000 بم گرائے گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 3600 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ آئل انڈسٹری کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ جاری۔ اب تک کی ورکنگ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے کمی کا امکان ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ 2 اکتوبر سے اب تک عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اوسطاً $87 فی بیرل پر درآمد کیا گیا۔ گزشتہ 9 دنوں میں عالمی منڈیوں سے $114 فی بیرل پر ڈیزل امپورٹ کیا گیا۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 216 روپے اور ڈیزل کی 231 روپے فی لیٹر بنتی ہے۔ 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 243 روپے فی لیٹر تھی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 اکتوبر سے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی بلند ترین سطح پر تھی۔ مہنگائی چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہم آج بھی عدالت میں جھوٹے مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں۔ جو لوگ آج جیل میں ہیں اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 16 ماہ میں شہباز شریف نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف واپس آ کر مہنگائی ختم کریں گے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف اپنا ویژن دیں گے۔ ملک کی ترقی کا نسخہ صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ پاکستان کے عوام جسے ووٹ دیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ 10-15 برسوں سے کراچی کے حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ وہاں ہم جائیں۔ جاوید لطیف نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا بلاول بھٹو سے اچھا تعلق ہے، کراچی اور اندرون سندھ میں نئی تنظیم بنا دی ہے، اس لیے تکلیف ہے۔ اب وہ ڈر رہے ہیں کہیں کراچی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جاوید لطیف نے کہا کسی جماعت کو سندھ تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم 14 سے 15 سال سے کراچی نہیں جا سکے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا بداوا ہے۔ نواز شریف کا تجربہ اور ان پر اعتماد ہی پاکستان کو دلدل سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی جماعتوں کو کمزور کرنے کی روش ختم ہونی چاہیے۔
کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کی حالیہ سیاسی صورتحال پر نگراں حکومت مکمل طور پر پی پی کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے مزید کہا امن کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ڈی ایس پیز اور افسران پیپلز پارٹی کے تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ کنوینئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ حکومت کو فلسطین کے معاملے پر واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں مسلم حکمران ذاتی تنازعات کی وجہ سے آواز اٹھانے کے قابل نہیں۔ مسلم حکمران اس قابل بھی نہیں کہ مسئلہ فلسطین کا دیر پا حل دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اس وقت ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ فلسطین کو صرف خطے کا معاملہ سمجھنا غلطی ہوگی۔ صرف یہ خطہ آگ کی لپیٹ میں نہیں، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ خالد مقبول نے کہا کہ فلسطین کی صورتحال اقوام عالم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی جغرافیائی لحاظ سے اہم اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کراچی کے گرد رہتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں فلسطین کے لیے باہر نکل کر احتجاج کرنا ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہم فلسطین کے لیے ریلی نکالیں گے۔ صرف تعزیتی موقف سے کام نہیں چلے گا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ سابق وزیر منصوبہ بندی اور لیگی رہنما نے ناروال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا 9 مئی کو جو پی ٹی آئی نے فوج پر حملہ کیا، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے سازش کو ناکام بنا کر ایٹمی پروگرام کو بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلا الیکشن کا میدان جب سجے گا تو ہم پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ یہ پاکستان کی ریاست سے بڑا بت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو قوم اسے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ پاکستان ہم سے سب سے بڑا ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، وزیر اعظم بنے یا نہ بنے پاکستان ہمیشہ رہے گا۔ فلسطین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہر مسلمان کا دل بوجھل ہے۔ ہم روشنیوں میں امن و سکون سے بیٹھے ہیں لیکن غازہ میں ہمارے فلسطینی بہن بھائی کربلا میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی بجلی بند ہو چکا ہے، گھر موت کے گھاٹ بن چکے ہیں، ان کے گھروں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ سی سی ٹی ڈی پولیس کی سرجانی ٹاؤن بلال کالونی 4K چورنگی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دوہرے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی پولیس نے سرجانی ٹاؤن بلال کالونی کے 4 چورنگی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے ملزم محمد دانش عرف کالو عرف منصوری و عبدالستار کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار ملزم دوہرے قتل میں ملوث ہے۔ دوران تفتیش گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ سال 2014 میں سیکٹر کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے 2 افراد عبد الوحید عرف کالو اور دانش کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ نیو کراچی صنعتی ایریا تھانے میں درج کیا گیا تھا جس میں گرفتار ملزم اشتہاری ہو گیا تھا۔ سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق گرفتار ملزم اپنی گرفتاری کے خوف سے حیدرآباد منتقل ہو گیا تھا اور کچھ عرصہ قبل ہی واپس آیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تربت کے علاقے سیٹلاؤ ٹاؤن کے مکان میں فائرنگ سے 6 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا بتانا ہے کہ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے مزدور تعمیراتی کام کے لیے تربت میں تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فشرمین گیٹ مچھر کالونی سے کماڑی تک اثر نو تعمیر کی گئی سڑکوں کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کراچی بدل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا اولین ترجیح ہے، تمام علاقوں کو یکساں ترقی دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلا امتیاز و تفریق اور رنگ و نسل خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ مرتضی وہاب نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہوگی۔ کراچی کے شہریوں نے جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کراچی میں واٹر مافیا اور لینڈ مافیا سے لڑ رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ہمراہ ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، ضلع جنوبی کے جنرل سیکرٹری کرم اللہ وقاصی، چیئرمین ماڑی پور ٹاؤن ہمایوں خان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ سے لے کر افریقہ اور ایشیا سے لے کر یورپ تک مختلف ممالک میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہزاروں افراد نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی، جبکہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک کے طلباء بھی فلسطینیوں کی حمایت میں نکلے اور ریلی کے شرکاء نے فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی فلسطین میں اسرائیلی بمباری کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں ہر رنگ و نسل کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور فلسطین پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی۔ یورپی ملک اٹلی میں بھی بڑی تعداد میں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے، جبکہ جرمنی کے شہر میونخ میں پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد اسرائیلی جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج رہے۔ فرینکفرٹ میں فلسطین کی حمایت میں ریلی پر سماجی کارکن کو گرفتار کیا گیا اور ترکیہ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔
جنوبی افریقہ میں بھی غازہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس کی قیادت نیلسن منڈیلا کے پوتے نے کی۔ یمن میں لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ عراق کے دارالحکومت بغداد کا تحریر اسکوائر مظاہرین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اردن میں ہزاروں مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی سرحد کی طرف مارچ کیا گیا، جسے روکنے کے لیے اردنی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی۔ محکمہ موسمیات نے 16 اور 17 اکتوبر کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں گرج چمک تو کہیں ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک کے شمالی علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے، جو وسطی اور بلائی سندھ تک پھیل سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 16 سے 17 اکتوبر تک سکھر، لاڑکانہ، جیکوباد اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 17 اکتوبر کو کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ برطانیہ میں خاتون نے 20 سال سے شادی کے لیے اچھے مرد کی تلاش کا انتظار ختم کر کے خود سے ہی شادی کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 42 سالہ خاتون سارہ نے اپنی زندگی خود ہی تقریب کا انعقاد کیا اور انہوں نے منگنی کے لیے انگوٹھی بھی خریدی، جو انہوں نے خود کو پہنائی اور تقریب میں اپنے دوستوں کو بھی مدعو کیا۔ کیریئر کنٹرولر کے طور پر کام کرنے والی خاتون نے کہا کہ یہ میرے لیے توجہ کا مرکز بننے کا ایک خوبصورت دن تھا۔ یہ تقریب باقاعدہ شادی نہیں تھی، لیکن میری شادی کا دن تھا۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون نے بتایا کہ انہوں نے 10,000 پاؤنڈ کی رقم تقریب پر خرچ کی، جو انہوں نے ہر ماہ بچا کر جمع کی تھی۔ سارہ نے کہا کہ وہ رقم میری شادی کے لیے مخصوص تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے کام کے لیے استعمال کروں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسپنر کلدیپ یادو نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی بیٹنگ کی تعریف کر دی۔ کلدیپ یادو نے کہا، مجھے بابر اعظم کی بیٹنگ بہت پسند ہے، وہ سکون سے بیٹنگ کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ٹائم رہتا ہے بیٹنگ کے لیے۔ بھارتی اسپن بالر نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے بابر اعظم فاسٹ بالر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں، وہ بیک فٹ کے بڑے شاندار پلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کی ایک کلاس ہے، اس لیے انہیں فیف 5 یا فیف 4 میں شامل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک بہترین بلے باز ہیں۔ بھارتی بالر نے مزید کہا کہ بابر اعظم کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے بھی پرجوش ہوں۔